अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर नात खान जनाब जाहिद नूर अत्तारी साहब से करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने नात खानी कब शुरू की, नात खानी का शौक उन्हें कैसे हुआ और उनका आइडियल नात खान कौन है, और बहुत से दिलचस्प सवालात आज की वीडियो में हम उनसे करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। तो ज़ैद भाई, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपने नात पढ़ना किस उम्र में शुरू किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। तो वेलकम। नात खानी मुझे तकरीबन 20 साल तो हो गए, माशाल्लाह। 20-22 साल। जब मैं बचपन में इधर जो जामे मस्जिद बिलाल है जी, आपके घर के साथ ही? हाँ, तो यहाँ से जब नातों की आवाज़ें मैं सुनता था तो मेरा दिल बहुत मचलता था माशाल्लाह नात के लिए। लेकिन बचपन था और पढ़ना तो आता नहीं था उस वक्त, लेकिन जो शौक़ है वो तो जुनून की हद तक था। मतलब बचपन से ही आपको नात खानी का शौक था? जिसको घुट्टी कहते हैं ना, घुट्टी, अगर मैं वो कहूँ तो शायद झूठ ना होगा। अच्छा ज़ैद भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपने कहीं से सीखा नात पढ़ना या ये खुदा की सलाहियत थी जो आपको मिली? जी, सीखा भी है। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं राव कारी मोहम्मद जमील अहमद कादरी अत्तारी साहब, जो कि चकीमता में रहते हैं जी, ये शानाल के साथ। तो वो मेरे उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो आपने उनसे नात पढ़ना सीखा? जी जी। अच्छा, तो ज़ाहिद भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपने पहली नात जो है आपको याद हो कि आपने कौन सी पढ़ी थी? वैसे तो मतलब पढ़ी थी वो, मुझे वो ज़हन में नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर मैंने बहुत ज़्यादा नात पढ़ी थी वो मेरे ख्याल में ज़हूरी साहब का कलाम है जी। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा। बहुत मशहूर मारूफ कलाम है ये। जी। तो सबसे पहला कलाम मेरा यही था। और ये आपने कितनी उम्र में पढ़ा था? मेरे ख्याल में उस वक्त मेरी उम्र होगी 10 या 12 साल। 10 या 12 साल। तो ज़ैद भाई, आपने नात खानी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया है जी। तो आपको सबसे ज़्यादा पजीराई कौन से शहर ने दी है? मतलब जो लोग आपको बार बार बुलाते हों कि ज़ैद भाई हमारे पास आएँ, टाइम दे हमें। बार बार जिस इलाके में मैं जाता हूँ जी, वो तो है ज़िला विहाड़ी। ज़िला विहाड़ी और मेलसी शहर। मतलब ज़िला विहाड़ी और मेलसी शहर, मेलसी शहर के लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है? बहुत प्यार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेलसी के गिरदो नवाह, वैसे भी जहाँ भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सना के सदके लोग मोहब्बत तो करते हैं जी। लेकिन मेलसी वालों ने बहुत प्यार दिया है। अच्छा सर भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपने अब तक कितनी नातें पढ़ी होंगी, कोई अंदाज़ा है इसका? ये अंदाज़ा तो कोई नहीं है, मतलब बहुत पढ़ी है। बहुत पढ़ी हैं वो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि नात खान जो हैं जी, वो हमारे यहाँ पे वो है कि पैसे बहुत लेते हैं, तो इस हवाले से आप मतलब कोई प्लान करके जाते हैं या जितने लोग दे देते हैं, आपका कोई इसका ख़ास प्लान नहीं होता? बस मेरा जो अपना है हिसाब किताब, वो तो एक है ना नॉर्मल। जी। ठीक है, तो अच्छे लोग भी होते हैं जी, जो खुद ब खुद मतलब ताउन करते हैं। बाकी पहले मैं डिमांड किया करता था जी। लेकिन जब से 2017 से मैं उम्रा शरीफ से होकर आया हूँ, उम्रा करके आया हूँ, माशाल्लाह, तो फिर मैंने डिमांड करना कम कर दी। और इसकी जो बरकत है डिमांड ना करने की, जी, तो पहले से मेरे पास महाफिल ज़्यादा हैं माशाल्लाह। ठीक है। डिमांड करने से, क्योंकि ये नात है जी। और फिर जब नात में ये लालच वाली बात अगला बंदा सुनता है ना, जो महफिल करवा रहा होता है, बिल्कुल। वो कहता है यार
چھوڑو یار ان کو نہیں بلاتے, کسی اور کو بلاتے ہیں. ہاں جن کا سکہ چل رہا ہے, جی, جن کا نام ہے, بڑے بڑے جو نعت ہاں خان ہیں, انٹرنیشنل لیول کے جو نعت خان ہیں, جی, وہ پھر مانگتے ہیں پیسے, وہ ڈیمانڈ کر کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر ان کی ڈیمانڈ لوگ پوری بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کچھ خرچے بھی ہیں آپ لوگوں کے, بالکل پیٹرول اخراجات- وغیرہ کے ہیں, ڈرائیور کا خرچہ. اخراجات ہوتے ہیں جی, بالکل آپ کے سامنے ہے. جی, آخر گاڑی ہے, ڈرائیور ہے. اب جو کال کرنے والا ہمیں کال کرتا ہے, جی, اگر اس کا پیکج نہیں ہے تو اس کے ایک کال کے 2.5 روپے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. پیکج ہے تو پھر 17 پیسے لگ جاتے ہیں. ہوں، لیکن ہماری جو تیاری ہے نا, صرف تیاری کے 300 سے 400 روپے کا خرچہ ہے. جی, باقی ایسے گاڑی ہی میں ہے. فیول ڈلوانا اور محفل میں جانا, آگے کوئی پتہ نہیں وہ بندہ ہمارے ساتھ کیا کرے, بالکل کیا ایسے. تعاون کرے, کیا نہ کرے. مطلب خرچے بھی ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے, پھر کچھ لوگ بھی تعاون کرتے ہیں. ہاں اچھا زید بھائی, نعت خان جو عموماً ہوتے ہیں وہ خود بھی مطلب نعتیں لکھتے ہیں, تو آپ کو اتفاق ہوا ہے لکھنے کا, کبھی خود نعت لکھی ہو؟ بس میں نے لکھے تھے 3-4 کلام, اور میں نے خود تو نہیں پڑھے, جی, دوسرے نعت خانوں نے پڑھے. ایک کلام میں نے ایک سرائکی میں لکھا تھا, جی, تو وہ میں نے 2-4 محافل میں مطلب پیش کیا تھا, اور میں نے اس کو ریکارڈ بھی کروایا تھا کراچی سے. ماشاء اللہ. لیکن اس کو میں نے میں نے اپنا پہلا البم ریلیز کروایا تھا, اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا. جی, لیکن یہ ہے کہ وہ جو درد رکھنے والے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شوخ طرزیں پسند کرتے ہیں, بالکل, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہجر پسند کرتے ہیں, درد پسند کرتے ہیں. تو وہ پھر اسی حساب سے, اس حوالے سے وہ کلام تھا, تو وہ میں نے مطلب پڑھا ہے. لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو, لیکن کم پڑھا ہے. زید بھائی ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کون سی ایسی نعت تھی جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا؟ ہاں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو بہت سارے کلام ہیں. سب سے پہلے جو کلام تھا ایک, یہ تو میں نے جو آپ کو بتایا, دنیا تے آیا کوئی تیرنا مثال دا. اس کے علاوہ آپ نے ایک قوالی سنی ہوگی, قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, چین سے جینا لکھ دے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہو نگاہ کرم. ایک یہ ہو گئی, اور اس کے ساتھ ایک اسی البم میں جی, وہ تھی, بھر دو جھولی میری یا محمد, یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو یہ کلام, اور ایک سریکی میں تھا, حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے. یہ آپ کا مطلب کافی فیمس کلام تھا. ہاں, ان کلاموں سے مجھے شروع میں نا کافی پذیرائی ملی. ہاں بہت پذیرائی ملی. پھر آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے پھر تو بہت سارے کلام ہو گئے نا. جی. اچھا زید بھائی, یہ نعت خواں جو ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, مطلب اپنے گلے کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ نعت خانے میں گلے کا بہت اہم رول ہوتا ہے. بالکل. تو آپ بھی اپنے گلے کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ کرتے ہیں ایسا پرہیز؟ میرے خیال میں اگر میں پرہیز کرتا تو میرا اس سے بھی زیادہ اچھا گلا ہوتا. نہیں, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, آپ کی وائس بہت پیاری ہے. بس آپ کی مہربانی, محبت آپ کی. جی. لیکن میں تو پرہیز نہیں کرتا. اچھا, جب خراب ہو جاتا ہے پھر ریسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی اچھی خوراک وغیرہ کھا لی. جی, بس. اچھا زید بھائی ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم مدرسہ میں حاصل کی, کون سے مدرسہ میں حاصل کی, کہاں پہ آپ پڑھے؟ مدرسہ آپ کے سامنے ہے, جلارائی میں جو ہے, میں نے دیکھا ہے, اور آپ مجھے بھی جانتے ہیں. جی, جلارائی میں ایک تو استاد جان محمد سیدی صاحب تھے, ان کے مدرسے میں. پھر اس کے علاوہ پھر لودھرام پیر والا پھاٹک پہ, پھر میں کراچی چلا گیا. پھر ملتان ارشاد الاسلام میں بھی ماشاءاللہ حفظ کیا تھا ادھر آ کے. پھر تجوید و قرات بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا. بس یہ ہے. اچھا زہر بھائی, انسان کو بلندیوں تک پہنچانے میں نا استاد کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کے کیریئر میں آپ کے جو بیسٹ استاد تھے ان کا نام کیا ہے؟ میرے استاد تو وہی ہے نا, قاری جمیل قادری صاحب. قاری جمیل قادری صاحب. باقی اور نعت خان بھی ہیں جن کو میں لائک کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. جی, جیسا کہ بہت نیک آدمی ہیں, اور کراچی کے بہت مشہور و معروف ثنا خان ہیں, جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب. اویس رضا قادری صاحب, ہاں, انٹرنیشنل. میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں, بہت پسند کرتا ہوں. جی. پھر ایک ساہی وال کے ہیں ثنا خان, احمد علی حاکم صاحب. احمد علی حاکم صاحب, ہاں, ان کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں. تو آپ اپنی نعتوں میں کون سے شعراء کا زیادہ کلام پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے.
یا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ کون سا شاعر آج کل زیادہ اچھی شاعری کر رہے ہیں؟ جیسے کہ احمد علی حاکم صاحب ہیں. احمد علی حاکم صاحب، ہاں جس ان رنگ کو آپ میں زیادہ فالو کرتے ہیں. ہاں جس رنگ میں وہ پڑھتے ہیں جی تو اس رنگ کو فالو کرنا بہت مشکل ہے. تو جی. پھر میں انہی کا کلام لے کے اس کی طرز تھوڑی سی چینج کر کے پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ. مطلب آپ کا آئیڈیل ہیں وہ جن کو آپ فالو کرتے ہیں. بالکل. اچھا زاہد بھائی، آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ نعت خوانی کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہو، جہاں پہ نعت خوانی کی باقاعدہ ایک ٹریننگ ہو، تاکہ جو ہمارے آنے والے نئے نعت خوان ہیں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ کا کوئی ایسا ادارہ ہے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں ایسا کوئی ادارہ ہے نہیں. جو نعت خوان ہیں، بڑے نعت خوان، ان کے پاس سیکھنے کے لیے نعت خوان حضرات جاتے ہیں تو ان کے گھر پہ رہتے ہیں یا دیرے وغیرہ پہ تو سکھاتے ہیں. جیسے ایک مکمل ادارہ ہوتا ہے یا کوئی جیسے مدرسہ ہوتا ہے، مطلب پراپر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. ادارہ نہیں ہے. یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. تو بس اگر اس پہ حکومت توجہ دے کہ کوئی ادارہ ہو جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تو بہت اچھی بات ہے. نعت خوانی کے فروغ کے لیے لوگ اس جانب آئیں اور حضور کے کلام سے ہمارے دلوں کو منور کریں. بالکل بالکل. اچھا زاہد بھائی، آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے اپنی تازہ کلام کی کچھ چند اشعار طرز میں سنا دیں. ہاں میں انشاءاللہ ضرور. آج کل جو کلام ویسے تو بہت پرانا کلام ہے جی، اس کلام کو نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھا تھا. جی تو وہ کلام میں آپ کو جی آپ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں. سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں. تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے صدقے مدینے والے آقا، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ زاہد بھائی، شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. جی تو ویورز، یہ تھے ہم پاکستان کے مشہور و معروف نعت خوان جناب زاہد نور عطاری صاحب. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. زاہد نور عطاری صاحب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی ضرور لائک اور شیئر کریں. شکریہ.